السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قطب الاقطاب عالم معانی مولانا قطب برہانی فقی مخدوم علی ماہمی قطب کوکن رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی کا شمار ہندوستان کے صاحب علم و بصیرت عالم مفسر قرآن عظیم فقیہوں میں ہوتا ہے۔ ماہم کا علاقہ کوکن کے علاقے میں آتا ہے، اس لیے ان کو قطب کوکن بھی کہا جاتا ہے۔ فقیہ اسلام مفتی اعظم ہند مخدوم علی ماہمی علیہ رحمت رضوان کا علمی و روحانی مقام انتہائی بلند و عظیم ہے۔ مخدوم ماہمی کی روحانی و علمی اور دینی فضیلت کی وجہ سے انہیں قطب الاقطاب عالم معانی مولانا قطب برہانی وغیرہ جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی کو جہاں علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل تھی، وہیں آپ کو فن کتابت یعنی خطاطی میں بھی ید طولہ حاصل تھا۔ آپ کی علمی آثار و تبرکات میں قرآن مجید کا ایک قلمی نسخہ خط نسخ میں مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کے دست مبارک سے لکھا ہوا جو درگاہ شریف میں محفوظ ہے، جس کی زیارت ہر سال 29 رمضان شریف کی شب میں کرائی جاتی ہے۔ حضرت فقی مخدوم علی ماہمی علیہ رحمت رضوان کے آباء و اجداد 252 ہجری پر مطابق 860 عیسوی میں حجاج بن یوسف کے ظلم سے تنگ آ کر حجاز شریف سے ماہم تشریف لے آئے۔ پہلے قبیلہ کلیان میں بھی مقیم رہا۔ مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان ایک شریف و نجیب خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے اجداد عربی النسل نائیتی یا نوائیتی تھے۔ قبیلہ نائیت قبیلہ بنو ہاشم کی ایک شاخ ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کی ولادت 10 محرم الحرام 776 ہجری پر مطابق 1382 عیسوی کو ماہم میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ احمد بن ابراہیم بن اسماعیل تھا، جن کا لقب پرو تھا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و فاضل اور متقی اور نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ ان کے علم و فضل کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کوکن کے دولت مند تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی شادی ماہم میں مقیم ملک التجار ناخدا حسین انکولیا کی صاحبزادی بی بی فاطمہ سے ہوئی۔ حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کی والدہ کریمہ بی بی فاطمہ انتہائی شریف النفس، پاک سیرت، عابدہ، زاہدہ، صاحبہ تقوی و مقامت عالیہ کی مالک تھی۔ حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کے بچپن ہی سے ان کی پیشانی میں انوار و رفائن ولایت چمکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم ماہمی کی والدہ ماجدہ کی دعا کی برکت سے حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کو ولایت حاصل ہوئی۔ مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان جب سن شعور کو پہنچے تو آپ نے اپنے آبائی اور ننیالی گھرانوں میں علمی و مذہبی ماحول میسر پایا۔ ہر طرف قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی نظر آئی۔ یوں ان کے دل میں علم کے حصول کا شوق گہرا ہوتا گیا۔ مخدوم ماہمی کی والد گرامی نے جب اپنے بیٹے کے ذوق علم اور اشتیاق علم کو دیکھا تو انہیں مذہب کی اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ فرمائی۔ ابھی آپ کی تعلیم مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ محض 9 سال کی عمر میں والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ مخدوم ماہمی کے والد محترم کا وصال 788 عیسوی میں کلیان میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بھی کلیان ہی میں واقع ہے۔ جب مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی کا وصال ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مخدوم ماہمی کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سمندر کے کنارے مخدوم ماہمی چلے جاتے تھے۔ یوں آپ نے فقہ، فلسفہ، تفسیر و حدیث اور دیگر علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت حاصل کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کی علم و فضل کے چرچے ہر سو گونجنے لگے۔ تمام علوم مروجہ کی تکمیل کے بعد حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان نے ماہم میں ایک مدرسے میں حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان طلبہ کو علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطن سے بھی روشناس فرماتے رہے۔ حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی کے وصال کے بعد ان کی والدہ گرامی ان کو لے کر ماہم آ گئی اور ان کی والدہ نے اپنے ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ یہی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے ماں کے حکم کی کبھی خلاف ورزی بھی نہ کی۔ یوں تو بے شمار کرامات مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ لوگ واقعات پر واقعات اور کرامتوں پر کرامتیں بیان کرتے ہیں، مگر ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوا چلوں۔ حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت رضوان بچپن ہی سے
نہایت باادب اور فرما بردار تھے۔ والدین کی خدمت آپ کا محبوب مشغلات تھا۔ اتفاق سے ایک رات آپ کی والدہ نے عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹی تھی۔ پیاس لگی تو آپ نے اپنے بیٹے مخدوم ماہمی سے پانی مانگا۔ حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمۃ الرضوان پانی لے کر گئے تو دیکھا کہ والدہ محترمہ کی آنکھ لگ گئی ہے۔ نیند سے اٹھانا ادب کے خلاف جان کر تمام رات پانی کا کٹورا لیے کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب والدہ کی آنکھیں کھلی تو پوچھا، بیٹا کب سے پانی لیے کھڑے ہو؟ مخدوم ماہمی نے عرض کی، اماں جان، آپ نے سوتے ہوئے جس وقت پانی مانگا تھا اس وقت سے آپ کے بیدار ہونے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ والدہ صاحبہ کو اپنی بیٹی کی فرما برداری، سعادت مندی اتنی پسند آ گئی کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ فوراً بستر سے اٹھیں، وضو کی، بارگاہ رب العزت میں اپنے بیٹے کے لیے دعائے خیر کی۔ ماں کی دعا کا اثر تھا کہ مخدوم ماہمی علیہ رحمۃ الرضوان علوم ظاہری اور باطنی میں درجہ کمال کو پہنچے اور بہت جلد مرتبہ ولایت کو پہنچے۔ مخدوم ماہمی علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی گزرا۔ آپ نے مختلف رسائل قلم بند فرمائے، مختلف کتب و شروحات تحریر فرمائے، تفسیر قرآن لکھی۔ آپ کی کچھ کتابوں کے نام یوں ہیں، بقیہ کتابوں کی ہم یہاں پر فہرست لگا رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی اہم تصنیف تفسیر رحمانی، زوارف شرح عوارف، خصوص النام شرح فصوص الحکم، ترجمہ لمعات عراقی، نور الازہر فی کشف القضاء والقدر، عزو الازہر فی شرح نور الازہر، الرتبۃ الرفیعہ، امحاز النزیہ، مرات الحقائق، ارادۃ الدقائق، سجلاء البصر، ترجمہ و شرح لمعات عراقی، الوجود فی شرح اسماء المعبود، فقہ مخدومی، فتاوی مخدومیہ، رسالہ عجیبیہ، تفسیر الرحمن و تیسر المنان، بعض ما یشیر الی اعجاز القرآن، تنویر الجنان، شرح قصید رائیہ، اسرار الفقہ، رسالۃ الوجود، اجلۃ التائید، انعام الملک، عدولۃ التوحید وغیرہ رسائل و تصانیف سلوک و عرفان میں آپ نے تحریر فرمائے اور یہی مشہور بھی ہیں۔ آپ کی کل 21 کتابیں ہیں، جن میں سے صرف 10 کتابیں دستیاب ہیں، باقی کتب کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ آپ کی تفسیر الرحمن و تیسر المنان، بعض ما یشیر الی اعجاز القرآن، عرف عام میں جسے تفسیر رحمانی اور تفسیر ماہمی بھی کہا جاتا ہے، پر ایک تحقیقی مقالہ جامعہ ازہر مصر میں لکھا جا چکا ہے اور آپ کے تفسیر جامعہ ازہر مصر میں پڑھائی بھی جاتی ہے اور اس کے نصاب میں بھی داخل ہے، اور اس تفسیر کا ایک قلمی نسخہ برلن جرمنی کے میوزیم میں بھی محفوظ ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اہل ہند اور اہل وطن اس تفسیر کی برکتوں اور اس کی سعادتوں سے دور اور نفور ہیں۔ اقلیم ولایت کے تاجدار، علوم الہیہ کے بحر ذخار، اسرار شریعت و طریقت کے رمز شناس، فلسفہ وجودی کے نقطہ طراز، آفتاب کوکن، حضور مخدوم علی ماہمی علیہ رحمۃ الرضوان 8 جمادی الاخری 835 ہجری بمطابق فروری 1431 عیسوی کو شب جمعہ کو اپنی مالک حقیقی سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جمعہ کی صبح پو دن چڑھے ماہم کے اندر اپنے اقربا کے قبرستان میں اپنے والدہ ماجدہ کی قبر کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی ان کا روزہ زیارت گاہ خاص و عام ہے، جہاں بے شمار لوگ اپنے دل کی منتیں اور دل کی مرادیں پانے کے لیے حاصل ہوتے ہیں اور ان کی صدقے اور توسل سے دعائیں کرتے ہیں، من کی مرادیں پا جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ حضرت علامہ، اگر آپ حضور مخدوم ماہمی علیہ رحمۃ الرضوان کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو حضرت علامہ محمد فاروق ماہمی مصباحی صاحب کی کتاب سوانح مخدوم علی ماہمی اور حضرت توفیق حسن مدظل العالی استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی کتاب منبع عظمیٰ کی مختصر تاریخ میں آپ مخدوم ماہمی کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔